بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. ساجد شاہ عالم. جی مشائخ، گفتگو چل رہی تھی قرآن کریم کی سورتوں کے نام کے وجہ تسمیہ پر. سورتوں کی وجہ تسمیہ کوئی ایک نہیں ہے. سورتوں کی وجہ تسمیہ کوئی ایک نہیں ہے. بسا اوقات سورت کے اندر کسی مخصوص واقعے کا ذکر ہوتا ہے، اس واقعے سے اس کا نام لے لیا جاتا ہے، اور بسا اوقات جیسے آپ دیکھیں سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں نام دیا گیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر قوم بنو اسرائیل میں جو بقرہ کی آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈالی گئی تھی اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے. آل عمران کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر آل عمران کا ذکر ملتا ہے، آل عمران کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. اسی طرح ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ان کا ذکر چونکہ سورہ آل عمران کے اندر کیا گیا ہے اور یہ اس صورت کے اندر نمایاں انداز میں بیان کیا گیا ہے ان کے واقعے کو، وہاں سے آل عمران کا نام لیا گیا. سورہ نساء کو نساء کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس صورت کے اندر عورتوں کے طلاق اور خلا اور نکاح سے متعلق احکام بیان کیے گئے. عشرت سے متعلق عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے گزارنا چاہیے، ایک زن و شو کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، ان کے تعلق سے اور اس گفتگو کی گئی. یعنی عورتوں کے مختلف روپ کا ذکر کیا گیا. اسی طریقے سے آیت میراث سورہ نساء کے اندر ہے جس کے اندر عورتوں کے حقوق خاص طور سے ذکر کیے گئے الگ الگ روپ میں، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیوی کے روپ میں اور پھوپھی کے روپ میں وغیرہ وغیرہ، تو نانی دادی کے روپ میں. تو یہ جو مطلب الگ الگ شکلیں ہیں اور عورتوں سے متعلق احکام ہیں ان کو بیان کیا گیا سورہ نساء کے اندر. تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سورتوں کا نام عام طور پر اس سورت کے اندر ذکر کردہ مخصوص واقعات یا احکام یا مضامین اور موضوعات کے اعتبار سے رکھا گیا ہے. سورہ اعراف کا نام بھی اسی طریقے سے منتخب کیا گیا ہے. سورہ اعراف، اس میں اصحاب اعراف کا واقعہ. اعراف کے بارے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ ذرا دیکھ کر کے آئیے گا. آپ لوگ دیکھ کر کے آئے کوئی؟ جی سر. ہاں، کیا دیکھ کر کے آئے؟ صحاب الاعراف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو قیامت کے دن جن کی نیکی اور گناہ برابر ہوں گے اور نہ وہ جنت میں جائیں گے اور نہ جہنم میں جائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ رب العالمین کوئی فیصلہ نہ کر دے. جی، اور کوئی تفصیل اور نے بھی کسی نے دیکھا ہے؟ جی مشائخ.
تو اصحاب الاعراف یہ اخروی زندگی کی تقسیم ہے. وہاں 3 گروپ ہوں گے، ایک اصحاب الجنت، ایک اصحاب النار، اور ایک اصحاب الاعراف، جو نہ جنت میں ہوں گے اور نہ جہنم میں ہوں گے. اصحاب اعراف جو نہ جنت میں ہوں گے اور نہ جہنم میں ہوں گے، بلکہ اعراف نامی جگہ ہوگی جہاں پر وہ رکھے جائیں گے. اپنے دائیں دیکھیں گے تو جنت اور اصحاب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور تمنا کریں گے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں، اور جہنم اور اصحاب جہنم کی آزمائشوں کو دیکھیں گے، عذاب کے نمونے دیکھیں گے، تو اللہ سے پناہ چاہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں مت دھکیل دینا. ہاں، قرآن کریم کی اس صورت مبارکہ کے اندر ان تینوں فریق کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اس کے بعد وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. تو تینوں فریق کے درمیان جو ڈائلاگز ہوں گے ان کا تذکرہ مکالمہ کی شکل میں اس صورت مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ. تو یہ جو کیا نام ہے تینوں فریق ہیں، ان تینوں فریق کا ذکر قرآن کریم کی اس صورت مبارکہ میں کیا گیا ہے، اور غالباً اعراف کا واقعہ اس تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر اور کہیں تذکرہ اس کا نہیں ہوا ہے. اس اعتبار سے یہ صورت مبارکہ اس موضوع کو ذکر کرنے میں منفرد ہے، ممتاز ہے. ہاں، اور یہیں سے اس صورت کا نام رکھا گیا سورۃ الاعراف، یعنی وہ صورت مبارکہ. ہاں، جیسے مطلب اور کیا نام ہے، جیسے پاروں کا نام جو ہوتا ہے وہ پارے کے سب سے پہلے لفظ سے رکھ دیا جاتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کہ جیسے سورتوں کا نام ہے صرف اس میں ایسا تو ہوتا نہیں صرف ایک ہی واقعہ ذکر ہو، اور دیگر واقعات بھی ذکر کیے جاتے ہیں، پھر کسی ایک کو ترجیح دے کر کے پھر بیچ سے نام اخذ کیا جاتا ہے. ایسا بھی تو میں بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ سورت کا اعتبار موضوع سے ہے، مضمون سے ہے. سورت کا اعتبار ایک سورت اپنے آپ میں ایک مکمل مختلف موضوعات کا مجموعہ ہے، اور سورتوں کی تقسیم معنوی اعتبار سے ہے، معنی مکمل ہے. اچھا، ایک چیز ہے. دوسری بات ہے کہ یہ سب باتیں جو کہی جا رہی ہیں اس میں بہت حد تک یہ اجتہادی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وجہ تسمیہ نظر آتی ہے، اس لیے کہ ایسا ہے نہیں کہ یہ نام لوگوں نے رکھا ہو اس لیے ہم کسی سے سوال کریں. یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں شارع ہی کی طرف سے رکھا جا چکا ہے. سورہ بقرہ ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کے آپ جانتے ہیں کہ ڈھیر سارے نام، کئی سورتوں کے کئی نام ہیں. یعنی نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سورت کا ایک نام ہے. بسا اوقات جو فضیلت اور عظمت زیادہ رکھنے والی صورتیں ہیں ان کا ایک سے زیادہ نام ہے جی، اور ایک سے زائد نام عرب کے اندر شہرت، عظمت، فضیلت پر دلیل ہوا کرتا تھا، اور آج بھی دلیل ہے. آپ ایک کو کہہ دو کہ بھائی مولانا خالد صاحب، آپ کہو حافظ، قاری، مولانا خالد صاحب، عظمت کس کے اندر زیادہ ہے، مولانا خالد کے اندر یا حافظ، قاری، مولانا خالد صاحب؟ کس کے اندر زیادہ ہے؟ جس میں القاب زیادہ ہیں، جس میں نام زیادہ ہیں، اس میں عظمت زیادہ ہے.
تو یہ ایک آفاقی چیز ہے کہ جو زیادہ باعث عظمت، باعث فضیلت، باعث شرف، باعث کمال ہوتا ہے اس کے نام بھی بے شمار ہوتے ہیں. اسی لیے عربی زبان میں اگر آپ گفتگو ذرا دوسری سے چلی جائے گی، آپ شیر کا معاملہ لے لیں. شیر بہادری، شجاعت، اقدام، حملہ آور ہونے میں، دشمنوں کو خاطر میں نہ لانے میں، ان سب چیزوں میں شیر کی مثال دی جاتی ہے. باقی سارے جانوروں کو چھوڑ کر شیر کو اس سلسلے میں مثال دی جاتی ہے. جی اب شیر کے لیے عربی زبان میں کئی سو الفاظ ہیں، کئی سو. متقدمین نے باقاعدہ اس پر رسالے لکھے کہ اسد کے لیے عربی زبان میں کتنے الفاظ آئے ہوئے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایک علم ہے اور باقی وصفی نام ہوتے ہیں. جیسے آپ حافظ قاری کہتے ہو، یہ سب وصفی نام ہے جو انسان کے ساتھ بعد میں جڑتا ہے. جیسے جیسے وہ جس چیز میں فضیلت اور فوقیت حاصل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ نام اس کے ساتھ، وہ لاحقہ اس کے ساتھ جڑتا جاتا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے کہ یہ سب اوصاف ہیں، علم ایک ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے سیف کا معاملہ ہے، تلوار کا، جس پر عرب کی زندگی کا انحصار تھا. اسی کے ذریعے وہ کھاتے اور کماتے تھے، وہی ان کی بقا کا ضامن تھا. تو تلوار کے لیے ڈھیر سارے نام ہیں. اونٹ جو سواری کرتے تھے وہ لوگ، جو ان کی سواری کا ذریعہ تھا، اس کے لیے ڈھیر سارے نام. 2 سال کا ہو تو الگ نام، 1 سال کا ہو، 3 سال کا ہو تو الگ نام، 5 سال کا ہو الگ نام. یعنی سالوں پر کے اعتبار سے اونٹ کے بچوں کے نام تبدیل ہوتے تھے. جانتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سب شرعی علوم کے طالب ہیں. تو یہی معاملہ سورتوں کے ساتھ بھی ہے کہ یہ نہیں ضروری ہے کہ کسی بھی سورت کا ایک ہی نام ہو. ٹھیک ہے مشاہد؟ مثال کے طور پر آپ مصاحف کو دیکھیں تو سورہ فاتحہ تو خیر معروف و مشہور ہے، اس کے ڈھیر سارے نام ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت صورتیں ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں. آپ 24ویں پارے میں سورہ زمر کا معاملہ دیکھ لیجئے، یا پھر سورہ مومن کا معاملہ دیکھ لیجئے. سورہ مومن ہمارے یہاں کے مصحف میں لکھا رہتا ہے سورہ مومن، جبکہ جو عرب کے مصاحف ہیں اس میں سورہ غافر لکھا رہتا ہے. اسی طریقے سے سورۃ الانسان، هل أتى على الدهر حين من الدهر لم يكن من لم يكن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تو اس کا نام ہمارے یہاں کے مصاحف میں سورہ دہر لکھا ہوا ہے، اور دیگر مصاحف جو چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کا نام سورہ انسان لکھا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سورتوں میں بھی بسا اوقات ایسا ہے کہ پہلی آیت کے اندر کوئی خاص مضمون آیا ہوا ہے تو وہاں سے نام لے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ لیکن ایسا کم ہے. عام طور پر سورت کے اندر مذکور واقعات یا اس کا تمیز، وہاں سے اس کا نام منتخب کیا گیا ہے. تو بہرحال سورہ اعراف کا نام جو اعراف رکھا گیا، وہ اصحاب اعراف کا قصہ تفصیل کے ساتھ اس سورت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو اور کہیں قرآن کریم کے اندر ذکر نہیں ملتا. سورہ یوسف ہے، دیکھیں اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا ایک ہی جگہ قرآن کریم کے اندر ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ از اول تا آخر بیان کر دیا گیا. ایسا کم ہوتا ہے. بنو اسرائیل کا قصہ دیکھیں، جا بجا قرآن میں منتشر ہے. الگ الگ مرحلوں کو، الگ الگ واقعات کو، یا ایک ہی واقعے کو الگ الگ پیراؤں میں الگ الگ جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ایسا نہیں ہے. ان کا قصہ باقاعدہ جیسے آج کل کسی موضوعی ترتیب کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک مکمل ایک ہی جگہ نقل کر دیا گیا. تو سورہ یوسف کا نام اس سے رکھ دیا گیا. سورہ رعد کا نام رعد اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر ان بادلوں کا، بارش کا، اور بادلوں کو اللہ رب العالمین کیسے اٹھاتا ہے، کس طریقے سے اس کو حکم دیتا ہے، جہاں کہاں لے جاتا ہے، کیسے بارش برساتا ہے، ان واقعات کا ذکر ہے. وہاں سے اس کا سورۃ الرعد نام رکھ دیا گیا. وَيَسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ
فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. تو یہ سب جو پہلو ہیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سورتوں کے نام عام طور پر مضمون جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہاں سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن یہ کوئی مطلب ایسا نہیں کہ صرف ایسا ہی ہے، ایسا بھی ہے کہ آیت کے اندر وارد کسی لفظ سے لے لیا گیا ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے سورہ انسان کا ذکر کیا، اب اس میں سورہ انسان آپ نام کہیں یا سورہ دہر کہیں، یہ دونوں الفاظ پہلی آیت کے اندر وارد ہیں، اور انسان اگر آپ کہتے ہیں تو زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ اس کے اندر انسان کے تقلبات اور انسان کے زندگی کے ایام کو مختلف مراحل کو ذکر کیا گیا ہے اور انسان کو عبرت دلائی گئی ہے. انسان پہلے کیا تھا اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم کے زمرے سے نکال کر وجود کا لباس دیا اور پھر کیسے کس کس مرحلے سے گزرا، اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا، اس لیے انسان اس کا نام پڑا. اور دہر کا سورتوں کے نام یہ ہاں سورتوں کے نام یہ توقیفی ہیں. اب سورتوں کے نام جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ توقیفی ہیں. اس کو آپ علوم القرآن کے اس میں پڑھیے گا، جب فتح المنان پڑھیے گا تو اس کے اندر تفسیر کے ساتھ آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہ سورتوں کے نام توقیفی ہی ہیں بظاہر جو لگتا ہے، اللہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ناموں میں اجتہاد کا کی گنجائش ہو، اس لیے کہ جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، یہ ساری سورتیں اور احادیث شریفہ کے اندر باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے زبان مبارک پر ان کا نام آیا ہے، اور نام بنام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی فضیلت بیان کی ہے. ٹھیک ہے مشائخ، تو سورہ اعراف کو اس لیے سورہ اعراف کہا جاتا ہے. اور سورہ اعراف کے اندر آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی بنی نوع انسان کا آغاز کیسے ہوا، وہاں سے گفتگو شروع ہوئی ہے، اور پھر کس طرح سے لعنتی ابلیس کا جو ہے وجود ہوا، انسان کے ساتھ احتکاک ہوا، اور کیسے اس نے حضرت انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈالا، کیسے اس نے جو ہے ہمارے جد اول کو جو ہے پریشان کیا. وہ واقعہ، وہ تذکرہ بھی اس صورت مبارکہ کے اندر کیا گیا ہے، اور پھر اصحاب نار اور اصحاب جنہ کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے انبیاء کرام جو آئے اپنی دعوتوں کو لے کر، ان کی قوموں کے ساتھ جو معاملہ رہا، ان انبیاء کرام کے اپنی قوموں کے ساتھ واقعات کا تذکرہ بھی سورہ اعراف کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے. اور ہر بڑے خاص نبی کا ذکر یا عذاب یافتہ قوم کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ کے اندر الگ الگ رکوع کے طور پر، یعنی باقاعدہ کئی آیات کے اندر کیا ہے. تو یہ اس صورت مبارکہ کا ایک اجمالی تعارف تھا. اب آئیے اصل موضوع ہم شروع کرتے ہیں تاکہ زیادہ پیچھے نہ رہ جائیں. اصل جو کورس ہے اس کا آغاز کر دیا جائے. تو پڑھیں، بسم اللہ کریں. قوم شعیب کا واقعہ جہاں سے ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 85 سورہ اعراف. کون تلاوت کا شرف حاصل کرے گا پہلے درس کی؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. احسنت، پڑھیے، آگے بھی پڑھ لیجیے. مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة، وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وهم أصحاب الأيكة، كما سنذكر إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
وهذه دعوة الرسل كلهم قد جاءتكم بينة من ربكم على صدق ما جاءتكم به ثم وعظهم بأن ما جئتكم به بأن ما جئتكم به ثم وعظهم بأن يوفوا الكيل والميزان ولا يخون الناس في أموالهم على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان خفية نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا كما قال تعالى ويل للمطففين إلى قوله تعالى لرب العالمين. وهذا تهديد شديد ووعد أكيد نسأل الله العافية منه وعيد أكيد نسأل الله العافية منه. ثم قال تعالى إخبارا عن شعيب الذي تو یہاں پر قوم مدین کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس صورت مبارکہ کے اندر. جیسا کہ میں نے بتایا آپ سے مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے ساتھ پیش آمدہ واقعات کو بیان کیا گیا ہے. اس میں سب سے پہلے عام طور پر ایک جو مترد طریقہ ہے، جو ایک عام طریقہ ہے قرآن کا، کہ وہ نبی کے ذکر سے گفتگو شروع کرتا ہے، نبی کی دعوت کو بیان کرتا ہے. نبی کی دعوت کو بیان کرنے کے بعد پھر ان کی قوم کے رد عمل کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. یہ طریقہ ہے قرآن کریم کا واقعات کے تذکرے میں. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے دیگر انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے جن کی طرف اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ جو واقعات یا جس طریقے کا رویہ اختیار کیا. کیا نام ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، عاد اور ثمود کا تذکرہ کیا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو الگ الگ قوموں کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد قوم مدین کا تذکرہ یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. ٹھیک ہے مشائخ؟ قرآن کریم کی یہ تعبیر بھی ذہن میں رکھیں کہ جس نبی کو خود انہی کے درمیان سے جس قوم کی طرف اللہ رب العالمین نے بھیجا، اگر وہ نبی اس قوم کے اندر سے ہے، اسی قوم کے مطلب اسی نسل سے ہے، اسی قبیلے سے ہے، تو تعبیر اخاہم استعمال کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ وعلی نبینا صلاۃ والسلام. انہوں نے یہ عام روش ہے، ہر نبی کے پہلے، ہر نبی کا تذکرہ شروع کرنے کے وقت قرآن نے یہ سیاقہ استعمال کیا ہے. یعنی اور وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، الہ کا عطف کس پر ہے؟ ارسلنا، جو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه. تو ارسلنا کا جو فعل ہے اسی پر عطف ہے. یعنی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، یعنی ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو. یعنی اگر ترکیب کریں گے آپ تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ پورا جملہ معطوف علیہ ہو جائے گا. اور معطوف کون سا جملہ ہوگا؟ جو ارسلنا والا اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ یعنی قصے کا قصے پر عطف کیا گیا. ٹھیک ہے مشائخ؟ آپ یہ سب نحو کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ عطف کبھی مفرد کا ہوتا ہے، کبھی جملے کا ہوتا ہے، کبھی قصے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو عطف جیسے جاءنی زید و عمر،
ایک عطف یہ ہوا اور ایک عطف جملوں کا ہوتا ہے، ایک جملہ کہا اس کے بعد پھر دوسرا جملہ کہا واو کے ذریعے سے جوڑ دیا، اور ایک قصے کا عطف ہوتا ہے کہ پورے کا پورا ایک قصہ ذکر کیا گیا اس کے بعد دوسرا قصہ شروع کیا گیا. اب اس قصے کے اندر 100 آیتیں، 50 آیتیں، 10 آیتیں، 5 آیتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں اور کتنا بھی فاصلہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا یہ عطف جو ہے اس سے پہلے کے قصے پر ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا یعنی ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ یار مزاج پر گراں گزرتی ہے یہ سب چیزیں، کیوں آپ لوگ مختصر وقت میں آپ لوگ زیادہ مجھے پریشان کرتے ہیں؟ ساجد کیا چاہتے ہو بھائی؟ عرفان، مفضل، محمود، کیوں آپ لوگ مجھے اذیت دینا چاہتے ہیں؟ بغیر تنبیہ کے میں کان پکڑ کے اگر نکال دوں اچھا لگے گا آپ لوگوں کو؟ آخری سال کے لڑکے ہو یار آپ لوگ، کم از کم اپنا رویہ ایسے ہی رکھو کہ مطلب ویسے مجھے بولنے میں اذیت ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ 2 درس میں ناغا کر چکا ہوں، میں درس ہی نہیں لیا ہوں اپنی پریشانی کی وجہ سے. آپ لوگوں کو آج پہلا درس تکلیف کے باوجود میں دے رہا ہوں اور آپ لوگوں کا رویہ اس طریقے کا رہے گا تو پھر کیسے مطلب آدمی کچھ کیسے کرے گا بتائیے آپ؟ جی مشائخ. تو فرمایا کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. تو جیسے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور عاد کو بھی فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قوم سمود کا تذکرہ شروع کیا تو اس کا مقدمہ کیسے باندھا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ٹھیک ہے مشائخ؟ اسی سیاغہ پر چلتے ہوئے، اسی ترکیب کو اختیار کرتے ہوئے قوم شعیب کا ذکر بھی کیا گیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. تو یہ پہلا جملہ تمہید ہے کہ فلاں قوم کی طرف فلاں پیغمبر کو بھیجا. اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ قرآن نے اس پیغمبر کے آنے کے بعد ان کی اپنی قوم کے سامنے دعوت کیا رہی اس کو ذکر کیا ہے. اور عام طور سے یہ چیز ملحوظ رکھی جا رہی ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے کتاب التوحید کے اندر بھی پڑھا ہوگا، بلکہ عقیدے کی ساری کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ انبیاء کرام یا اللہ رب العالمین کے رسول مختلف قوموں کی طرف آئے اور الگ الگ قوموں کے اندر الگ الگ قسم کی معصیتیں پائی جاتی تھیں. وعلیکم السلام. اچھا ایک منٹ. ایک منٹ مشائخ میں آ رہا ہوں.
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मशाइख? असद, अनवर, अतीक, इरफान, अब्दुल रहीम, भूपिंदर। जी मशाइख, तो मैं क्या जिक्र कर रहा था? हाँ, कि कुरान ने जो आम तरीका है वो यही कि कौमों के जिक्र में सबसे पहले तमहीद के तौर पर उस कौम की तरफ किस पैगंबर को भेजा उसका जिक्र किया है, फिर पैगंबर की जो दावत रही है, और पैगंबर की जो दावत रही है वो उस कौम के मिजाज के एतबार से रही है। उस कौम के अंदर जो मासियत पाई जाती है उस मासियत को ख़ास तौर पे कुरान करीम ने अंबिया की ज़ुबान पर जिक्र करवाया है। लेकिन एक चीज़ कदर मुश्तरक दिखाई देती है तमाम अंबिया किराम की अपनी कौमों की तरफ दावत में, कि उन्होंने अपनी अपनी दावतों का आगाज किससे किया है? तौहीद से किया। तौहीद से किया है। अहसंत। तमाम कौमों की दावत को देख लीजिए आप, अलल इतलाक कुरान करीम के अंदर कोई किसी कौम का जिक्र ऐसा नहीं है कि जिसकी तरफ रसूल आए हों और उन्होंने आगाज तौहीद से ना किया हो। तौहीद असल है, और जो सारी चीजें हैं वो फुरू हैं, तरीका, और इस तरीके से हमें क्या सीख मिलती है? इस तरीके से हमें यही सीख मिलती है कि तौहीद ये असल चीज होती है, इसको छोड़ करके किसी बुनियादी चीज होती है, इसको छोड़ करके किसी और चीज की तरफ दावत नहीं देनी चाहिए। बल्कि अगर कोई दाई अपनी दावत को शुरू करता है तो सबसे पहले तौहीद से उसका आगाज करे। तौहीद से आगाज, तौहीद की आजमत समझ में आती है। यानी आपने ये कहा कि तौहीद की आजमत है, ये अजीम तरीन चीज है, इसलिए आगाज इससे होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा उसके, यार ये किसके यहाँ से शोर की आवाज आ रही? क्यों आप लोग मुझे? उसके अलावा मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या फी नफ्सिही तौहीद एक अजीम मौजू है? मान लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या अलग अलग कौमों में जो अलग अलग किस्म की मासियतें पाई जा रही थी, उन मासियतों को रोकने में भी तौहीद का कोई अमल दखल है जिसकी वजह से तौहीद को मुकद्दम किया, या मुतलकन तौहीद को अपनी जाती आजमत को देखते हुए उसको मुकद्दम किया है सभी ने? तबर्रुक के तौर पर होता है ना कि भैया कोई काम शुरू करो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, यानी बरकत के लिए। तो क्या ये बरकत के लिए इन्होंने तौहीद से दावत शुरू की है मुतलकन सिर्फ? तबर्रुकन तो है, लेकिन इसके अलावा जैसे कि इसके जरिए से और दीगर भी मतलब बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। अहसंत। क्योंकि तौहीद का जो मौजू है, इस चीज ही को यही मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों से कि तमाम की तमाम मासियतों में सबसे बड़ी मासियत शिर्क है। यानी जो कबायर की का कहा जाता, उम्मुल कबायर, हाँ, सबसे बड़ा गुनाह वो शिर्क है। इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम अकबरुल कबायर। तो मासियतों का सरदार है वो। तो गुफ्तगू तौहीद से शुरू होती है कि मासियतें चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, वो तौहीद में खलल की वजह से पैदा होती हैं। जो भी मासियत हो, वक्त खत्म हुआ चाह रहा है, बात मैं मुकम्मल कर लूं कि तौहीद का उस कौम के मौजू से ताल्लुक है, मासियत किसी भी किस्म की हो, इसलिए कि मासियतें छोटी हो या बड़ी, वो तौहीद के अंदर खलल की वजह से पैदा होती हैं। और यहाँ से तमाम अंबिया किराम ने अपनी गुफ्तगू का आगाज तौहीद से किया है, जो असल है मासियत